آج کے حوالے سے آپ مکہ مدینہ ماشاءاللہ گئے ہیں تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ بے شمار بلیاں ہر اچھے ہوٹل میں ہر جگہ پہ آپ کو آپ کے قدموں میں لوٹ پوٹ کرتی نظر آتی ہیں اور بڑے پیار کے ساتھ پیش آتی ہیں. ہمارے ہاں کچھ بلیوں سے گھبراہٹ سی محسوس کی جاتی ہے بس فطری طور پر. وہاں بہت بلی ہے. وہاں آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں تو بلی آرام سے آپ کو دیکھتی رہے گی کہ کتنے نوالے کھا چکے اور کتنے باقی ہیں اور شاید آخری نوالا میرے حصے کے اندر آ جائے گا. بڑی محبت کے ساتھ آپ کو دیکھے گی. وہ دینا بھی چاہیے, خود ہی نہیں کھاتے رہنا چاہیے. بلی اگر دیکھ رہی ہے یا کوئی جانور دے دینا چاہیے. نہیں, بالکل معصومانہ طریقے سے دیکھتی ہے. مطلب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں بلیاں جو ہیں وہ بڑی بہتات کے ساتھ پائی جاتی ہیں, یعنی خود کفیل ہے سعودی عربیہ اس کام کے اندر تیل کے بعد. ماشاءاللہ بلی بہت. کبوتر بھی ماشاءاللہ نے مل جاتے ہیں پلے پلائے حرم شریف میں. وہ تو صرف حرم کی حد تک ہے مولانا, عام جگہ پہ تو نہیں. لیکن بلیاں تو آپ بدر میں رکیں, احد میں رکیں, ہر جگہ یعنی راستہ یمبو کے مقام پر رک جائیں یا کسی اور جگہ پہ بھی آپ جاتے ہیں تو بلیوں کی آپ ماشاءاللہ بلی بہت ہے وہاں, بہت زیادہ بہتات دیکھیں گے. اور وہاں کے لوگ پیار بھی بڑا کرتے ہیں ان کے ساتھ. سورہ فاتحہ کا آپ سن رہے تھے, آپ اللہ سے مانگیں رزق دے, اولاد دے, مال دے. یہ سب گھٹیا چیزیں. اگر کہیں کہ مجھے وہ راستہ بتا جس پر میں چلوں, تو خوش عائد ہو جائے, تو مجھے مل جائے, انے عبد اللہ ربی و ربکم ربکم ھذا صراط مستقیم, تو سیدھی راہ اصل میں اللہ کا راستہ جس پر چلنے سے اللہ ملتا. یہاں ایک حکایت میں دہرانا چاہوں گا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو محبت سے ایاز سے تھا غلام ہی مگر پیار کرتے تھے. دوسروں نے شکایت کی کہ ایاز میں کیا خوبی ہے, تو ایک دن سلطان بیٹھ گیا اور جواہرات اور ہیروں کے ڈھیر لگا دیے اور اعلان کر دیا کہ جتنا جتنا کو لوٹنا چاہتا لے لے. سب نے وہ جواہرات کی طرف نہ دوڑ لگا دی, سمیٹنے لگے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. اب میں نے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جانور چٹائی کے بنے ہوتے ہیں. جان ماز, جی بالکل چٹائی کے. اس کے پیچھے بھی وہ آ جاتی ہے نا, گنبد جیسے بنا ہوا ہے. ہاں ہاں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نماز نہیں تو یہ ہوتی, اس کے نیچے کپڑا لگاؤ. اچھا. تو میں اس لیے میں نے جان ماز میں اب نماز پڑھنی چھوڑ دی. میں نے کہا پہلے مولانا صاحب سے پوچھ لوں. مولانا واقعی یہ اشکال آتا ہے کہ ہمارے ہاں جو جانماز بنتے ہیں یہ شاید علاقہ غیر سے آتے ہیں. اس کی کچھ حیت قضائی ایسی ہے کہ جیسے ہم مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہیں. ہاں جی. یعنی بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ روضہ اقدس ہے یا بیت اللہ ہے, اسی پہ ہمارے پاؤں بھی آ رہے ہیں, اسی پہ ہم سجدہ بھی کر رہے ہیں. تو اس سے کوئی تھوڑا سا بے حرمتی کا عنصر جو ہے وہ ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے اور بعض لوگ واقعی اسے استعمال نہیں کرتے. مولانا جی ٹھیک ہے, یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں بالکل. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ یہ کافر ہی تیار کرتے ہیں, وہ ہم سے پیسے بٹورتے ہیں, ان کا مال مکہ مدینہ میں آ جاتا ہے, وہ ہم سے پیسہ لے کر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں, تبرک لے. تبرک وہاں کیا تیار ہوتا ہے, کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں, اور وہ بناتے بھی ایسے ہی ہیں جیسے میاں طاہر صاحب اور آپ نے میری بہن کہا کہ ان پر پاؤں آئیں, ان کی بے قدری ہو, ان کے ذہنوں سے ان کا احترام ہی نکل جائے کہ روضہ رسول کیا ہے اور مسجد نبوی کیا ہے یا مکہ کیا ہے. تو بے ایمانوں کی نیتیں تو بری ہیں, اگرچہ ہماری تو نہیں ہوتی مگر ان کا ارادہ یہی ہے کہ یہ رونتے رہیں, پاؤں تلے لیتے رہیں. باقی بات یہ جو ہے نا کہ یہ جان ماز کپڑوں کے بنے ہوئے, ویسے بھی امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں یہ سجادے جو ہیں بدعت ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان پر نمازیں نہیں پڑھی, ہم مجبور ہیں کہ ہر جگہ بچھے ہوئے مسجدوں میں قالین بچھے. یہ کوئی طریقہ نہیں. اصل میں یہی ہے کہ یا نماز نیند پر ہی ہو ننگی, یا کم از کم جو ہے نا یہ نباتات جو ہیں صفحے وغیرہ یہ ہونی چاہیے. یہ کپڑوں پر جو سجدے وغیرہ نا یہ تو عیاشی ہے کہ ہم اپنے ماتھے کو مٹی نہیں لگنے دینا چاہتے. کیا ہے یہ سجدے اور کیا ہے نمازیں؟ مولانا اب صورتحال یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ فلاں مسجد کے اندر جاتے ہیں کہ وہاں کارپیٹ بچھا ہوا ہے, بہت اچھا ماحول ہے. قریب والی مسجد کی بجائے دور والی مسجد میں صرف انہی سہولیات کی بنا پر جاتا ہے. یہ بندے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے. وہاں بھی تکبر ان کے ذہن میں پھنسا ہوا ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ساری عمر زمین کے سوا سجدہ نہیں کیا, انہوں نے صف پر بھی نہیں کیا, ننگی زمین پر ماتھا لگاتے تھے کہ مٹی لگے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا کہ وہ جب ان کے لیے مصلی بچھاتے تھے لوگ تو وہ مٹی منگوا کر تھوڑی سی اس جگہ پر بکھیر لیتے تھے جہاں سجدہ کرنا ہوتا. جو لوگ سجدہ کرتے تھے, ہمارے کیا سجدے ہیں کہ فرش ہیں.
اگلی بات پھر مولانا یہ ہے کہ حرمین شریفین جاتے ہیں تو ایران کے حجاج کرام اور عراق وغیرہ کے جو اہل تشیع جن کو ہم کہتے ہیں تو وہ اپنی بغل کے اندر ایک وہ کس خاص قسم کا جیسے مطلب کہنے کا کہ وہ ایک جائے نماز رکھتے ہیں، وہ چٹائی کے اوپر بچھا کے اس پر سجدہ کرتے ہیں، چٹائی پر سجدہ نہیں کرتے، چونکہ وہاں ان کی مجبوری ہے کہ چٹائیاں یا کارپیٹ پہلے سے بچھے ہوئے ہیں، وہ اٹھوا تو سکتے نہیں، وہ نہیں اٹھوا سکتے، وہ تو حکومت کا کام ہے۔ اب وہ تیلیوں کا بنا ہوا جانماز عموماً ہر مرد عورت کی بغل کے اندر دبایا ہوتا ہے حرمین شریفین میں، حج کے دنوں میں، عمرہ کے دنوں میں یہی کرتے ہیں نا کہ زمین یا زمین سے اگنے والی نباتات یا ان سے بالکل اسی طریقے کی چیز ہوتی ہے، یہاں سرکی کی بنی ہوئی۔ طاہر میاں مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ ایرانی لوگ ہی تھے وہاں تو کر رہے تھے سجدہ، اس وقت اس طرح کے نہیں تھے جو سجدہ گاہ وہ رکھتے ہیں نا کہ ایک ٹکیا ہوتی مٹی کی بنی ہوئی جس پر ماتھا لگ سکتا ہے، وہ رکھ لیتے ہیں سامنے، کم ماتھا تو مٹی پر لگے تو رکھ رہے تھے، آ گئے شرطے، انہوں نے کہا شرک شرک شرک۔ اب ان کے ساتھ تھے بہت بڑے عالم تھے، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، اگر مل جائے پڑھیں تو پتہ چلے گا، جو سوال کرے فاتحہ ہے کیا، ہم بھی پڑھتے رہے مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ سید ابو القاسم الخوئی مرحوم، انہوں نے لکھا سورہ فاتحہ پر، وہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا یار یہ اس پر سجدہ کرتے ہیں کارپٹ پر، ریشم پر، اس کو کر رہے ہیں، وہ شرک ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ تو صرف اس پر کرتے کرتے اللہ کو، اس نے کہا یہ خاک پر سجدہ کرتے ہیں، خاک کو نہیں کرتے۔ سمجھایا نا جب کہ عقل سے کام لو کہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسجود لہو کہ سجدہ کس کو کرتے، وہ اللہ کو کرتے ہیں، ایک ہے کہ مسجود علیہ کس چیز پر کرتے ہیں، وہ ہے جس پر آپ سر رکھیں گے، بے شک آپ جان نمازوں پر رکھ دیں گے بیچارے مٹی پہ۔ جب سمجھایا کہ یہ جان نمازوں پر اور ان ریشموں پر نہیں کرنا چاہتے، آج ہی انہوں نے کہا علامہ ہمیں سمجھ آ گئی، ہم اپنے رسالے میں اور اپنے ریڈیو پر بھی نشر کریں گے۔ مرکزی جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مجھے آپ کا ایڈریس چاہیے تھا، مجھے پتا کرنا تھا، میں نے کچھ سلسلے میں آپ سے ملنا تھا، تو آپ کا ایڈریس کہاں ہے اگر آپ سے ملا جائے تو؟ یہ میکڈونلڈ سے تھوڑا سا آگے ستیانہ روڈ پر گلبہار کی طرف 8واں کھمبا گن کے رائٹ پہ دیکھیں گے تو میکڈونلڈ سے آپ پہلے اپنا رخ تعین کر لینا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، یا تو شہر جائیں گے یا پیپلز کالونی یا بٹالہ کالونی، آپ ستیانے کی طرف جائیں گے، ستیانے کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو 8واں کھمبا گن کے رائٹ پہ دیکھیں گے تو فتاوی آن لائن مرکز الحرمین الاسلامی کا بورڈ اور بینر لگا ہوا ہے۔ اچھا جی آپ کو مرکز اسلامی کا؟ جی جی ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ جی مولانا، فاتحہ کے متعلق مولانا بات مکمل ہوگی کہ آپ مولانا چلیں تو بات تھی جو لوگ سارے ہیرے جواہرات لوٹنے لگے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ بات نہیں ابھی پوری وعلیکم السلام جی۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے جو بات کرنی ہے۔ جی مولانا صاحب ہی آپ بات کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب میرا بیٹا 6 ماہ ہوئے باہر گیا ہوا ہے، تو وہ پہلے مطلب وہاں کام 1 ہفتہ اس نے کیا، تو ان کا جہاں کام کرتا تھا ہوٹل والوں کے ساتھ گورنمنٹ کا کوئی تنازع بن گیا۔ ہاں ہاں جی وہ اب فارغ بیٹھا ہے، وہ کہنے لگے کہ ہم نے مقدمہ کیا ہوا ہے عدالت میں، اب پتا چلا کہ کوئی مقدمہ نہیں کیا ہوا، وہ تو ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ وہ بچہ ادھر بہت پریشان، وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب سے کچھ پوچھیں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائے۔ میری بہن نے پہلے بھی بہن کو بتایا ان ساری باتوں کے لیے نا، وظیفوں کے لیے آپ جمعہ رات کا ہی دن ہوگا، یہی نمبر ہوگا، 1:30 بجے سے لے کر نا 3:30 بجے تک کر۔ جی میں نے 3-4 دفعہ کیا، آپ نہیں ملے۔ میں وہیں تھا مسجد میں، آپ کا فون نمبر ہوتا تو مجھے سنتا، فون تو میرے پاس کیا فون آپ سے وہ نہیں ملے، طاہر بھائی ملے تھے پہلے میری بیٹی کو، آپ نہیں ملے۔ نہیں، پھر آپ نا اگلی جمعرات کا صبر کریں ان انشاءاللہ۔ کی تو موبائل پہ کال آئی تھی۔ جی ہاں کیا تھا، ہاں موبائل پہ کال آئی تھی، تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ پھر کسی وقت کر لیں، کیونکہ اس طرح کا جو ہمارا یعنی بدقسمتی ہماری یہ ہو گئی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ وظیفہ پوچھیں، آپ کیوں نہیں یہ کہتی کہ مولانا ہمارے لیے دعائے خیر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کر دیں؟ جی مولانا دعا نہیں، میں یہ بات کہتا ہوں، آپ مریض کی دوائی خود کھانا چاہتے ہیں، آپ کیوں نہیں یہ ذمہ داری کسی نیک آدمی پہ ڈالتے کہ اللہ کے ہاں وہ درگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل حل کر دیں۔ ہمارے صبح سے شام تک میری بہنوں کے بھائیوں کی یہی کالیں آتی ہیں جی کہ کاروبار کے لیے، اس کام کے لیے، اس کام